معزز سامعین، آج میں آپ کے ساتھ مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب راز حیات میں سے ایک بہترین راز شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے اور آپ کے لیے بہت غور طلب بات ہے۔ راجستھان کا ایک طالب علم ہائی اسکول میں فیل ہو گیا۔ دوسرے سال اس نے پھر امتحان دیا مگر وہ دوبارہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد جب اس کا تیسرے سال کا نتیجہ آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ بیچارہ تو اب بھی فیل ہے تو اس کو سخت دھچکا لگا۔ وہ اتنا بیزار ہوا پڑھائی سے کہ گھر سے بھاگ نکلا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں کے کنارے پہنچا۔ اس کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس پر کچھ عورتیں اور بچے پانی بھر رہے ہیں۔ وہ جلدی سے کنویں کے پاس پہنچا تاکہ اپنی پیاس بجھا سکے، پانی پی سکے، مگر وہاں اس نے ایک منظر دیکھا۔ منظر بظاہر بالکل چھوٹا سا تھا مگر وہ اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنی پیاس بھول گیا۔ اس کو اچانک محسوس ہوا کہ اس نے پانی سے بہت زیادہ بڑی ایک چیز پا لی ہے۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ جو پانی بھرنے کے لیے کنویں پر آتے ہیں، عام طور پر ان کے ساتھ 2 عدد مٹی کے گھڑے ہوتے ہیں۔ ایک گھڑے کو وہ کنویں کے بالکل پاس ایک پتھر پر رکھ دیتے ہیں اور دوسرے گھڑے کو کنویں میں ڈال کر پانی نکالتے ہیں۔ اس نے غور سے دیکھا کہ جس پتھر پر گھڑا رکھا جاتا ہے وہ گھڑا رکھتے رکھتے گھس گیا ہے۔ گھڑا مٹی کی چیز ہے، اس نے سوچا، مگر جب وہ بار بار بہت دنوں تک ایک جگہ رکھا گیا تو اس مٹی کے گھڑے کی رگڑ سے سخت پتھر گھس گیا۔ استقلال کے ذریعہ مٹی نے پتھر کے اوپر فتح حاصل کر لی۔ مسلسل عمل نے کمزور کو طاقتور کے اوپر غالب کر دیا، اور یہ سوچ اس طالب علم کے ذہن پر غالب ہو گئی۔ اس نے سوچا، پھر اگر میں برابر محنت کروں تو کیا میں امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ کیا میں کوشش کے اضافہ سے اپنی کمی پر قابو نہیں پا سکتا؟ یہ سوچ کر بھاگے ہوئے طالب علم کے قدم اچانک رک گئے۔ وہ لوٹ آیا، اپنے گھر واپس آ گیا اور دوبارہ تعلیم پر شدید محنت شروع کر دی۔ اگلے سال وہ چوتھی بار ہائی اسکول کے امتحان میں بیٹھا تھا۔ اس بار نتیجہ حیرت انگیز طور پر مختلف تھا۔ اس کے پرچے اتنے اچھے ہوئے کہ وہ اول درجہ میں پاس ہو گیا۔ 3 بار ناکام ہونے والے نے چوتھی کوشش میں نمایاں کامیابی حاصل کر لی۔ کس وجہ سے معزز سامعین؟ اس طالب علم نے پتھر سے یہ سبق سیکھا۔ پتھر کا یہ سبق نوجوان کی زندگی کے لیے اتنا اہم ثابت ہوا سامعین کہ اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ جو طالب علم ہائی اسکول میں مسلسل ناکام ہو کر بھاگ گیا تھا، وہ اس کے بعد مسلسل فرسٹ آنے لگا، یہاں تک کہ ایم اے میں اسی طالب علم نے ٹاپ کیا۔ اس کے بعد وہ ایک اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھی گیا اور وہاں سے اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ سامعین، یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے جو صرف ایک ہی گاؤں میں پیش آیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر جگہ ایسے پتھر موجود ہیں جو آدمی کو زندگی کا سبق دے رہے ہیں، جو مجھے اور آپ کو سبق دینے کے لیے ہر جگہ موجود ہیں، جو ناکامیوں میں سے کامیاب بن کر نکلنے کا اشارہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اگر انسان کے اندر سامعین نصیحت لینے کا مزاج ہو تو وہ اپنے قریب ہی ایسا ایک پتھر پا لیتا ہے
جو خاموش زبان میں اس کو وہی پیغام دے دیتا ہے جو مذکورہ نوجوان کو اپنے پتھر سے ملا تھا۔ اب میں نے، آپ نے اور ہر نوجوان نے جو نا امید ہو چکا ہے، ایسے ہی کسی پتھر کو تلاش کرنا ہے اور اس سے اسی طرح عبرت لینی ہے جیسے اس نوجوان نے لی، ایسے ہی نصیحت پکڑنی ہے جیسے اس نوجوان نے نصیحت پکڑی، اور زندگی میں کامیاب ہو کر دکھانا ہے۔ شکریہ۔